وہ ہمارا یہاں سے رکو نمبر 13 اور 2 3 نہیں، یہ ہمارا رکو یہاں سے شروع ہوا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اللہ نے اس میں صحابہ کی فضیلت بیان کی کہ جو مہاجر صحابہ ہیں وہ بھی، جو انصار صحابہ ہیں وہ بھی، اور پھر قرآن کہہ رہے جو ان کی اتباع کریں گے اخلاص کے ساتھ، ان تینوں کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اس میں ہمیں نقطہ کی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جو آج کل متجدد لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو خود سے سمجھیں گے، خود سے عمل کریں گے، ہم کسی کو فالو نہیں کریں گے، یہ لوگ گمراہی کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ قرآن تو کیا کہہ رہا ہے کہ جو سب سے پہلے لوگ ایمان لائے اور انصار اور مہاجر، ان کو فالو کرو، ان اشخاص کو فالو کرو۔ تو اسلام میں آپ اشخاص کو، رجال کو نکال نہیں سکتے اپنی ڈکشنری سے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم بس خود سے قرآن و حدیث سمجھتے ہیں، تو قرآن تو کہہ رہا ہے جو پہلے ایمان لائے مہاجر انصار والذین تبعوہم، جو ان کو فالو کریں گے اخلاص کے ساتھ، ان سب سے اللہ کی رضا کا وعدہ ہے۔ تو آپ قرآن و سنت کی ایسی تشریح نہیں کر سکتے جو صحابہ اور تابعین سے ہٹ کرو، آپ نے اپنے پہلوؤں کو فالو کرنا ہے۔ جو بھی آپ سے پہلے گزرے ان میں آپ نے تلاش کرنا ہے کون اہل حق تھے، کون اہل باطل، اہل باطل سے بچنا ہے اور اہل حق کو آپ نے قدم بقدم فالو کرنا ہے۔ تو یہ سلسلہ قیامت تک چلا ہے۔ آپ سے پہلے والے، آپ اپنے باپ دادا کو، جو روحانی باپ دادا ہیں، جو اہل حق ہیں، ان کو فالو کرو گے۔ آپ کے روحانی باپ داداؤں نے اپنے روحانی باپ دادا کو فالو کیا، انہوں نے اپنوں ہوتے ہوتے یہ سلسلہ تابعین تک اور پھر صحابہ اور انصار اور مہاجر صحابہ تک پہنچتا ہے۔ تو ان سب سے اللہ نے رضا کا وعدہ کیا ہے، اور اگر اس سلسلے سے آپ ہٹ جاؤ گے تو پھر گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی فضیلت بھی بیان ہو گئی، مہاجر اور انصار صحابہ کا اللہ نے الگ سے پہلے تذکرہ کیا اور ان کو فالو کرنے والوں کا بعد میں تبصرہ کیا۔ اسی سے علماء نے تابعین کی فضیلت پر بھی استدلال کیا ہے کہ جیسے صحابہ فضیلت میں سب سے پہلے ہیں تو تابعین اس کے بعد فضیلت میں دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے ہیں، کیونکہ فضیلت کی وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں اتباع کرنا۔ تو تابعین کو تو کہتے ہی تابع اس لیے کہ انہوں نے براہ راست صحابہ کی اتباع کی ہے۔ ہم جو صحابہ کو فالو کر رہے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد کے بہت سارے واسطوں کے ذریعے فالو کر رہے ہیں، اور تابعین نے براہ راست صحابہ کو فالو کیا ہے، تو اس سے ان تابعین کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی ہمیں۔ دوسری بات، قرآن نے کہا کہ بہت سے منافق ایسے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہمارے ہاں بھی ایسے بہت سے دشمن ہوں گے جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو قرآن ہمیں ہوشیار کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو۔ بہت سے ایسے نظر آئیں گے جو آپ کے بڑے مخلص ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت بڑے فراڈی ہوں، یعنی اتنے بڑے ہوں کہ آپ ان کو پہچان ہی نہ پا رہے ہوں۔ تو بدگمانی کی شریعت میں اجازت بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ خام خواہ میں کسی سے بدگمان ہونا شروع ہو جائیں، لیکن بہرحال ہوشیار رہنے کا شریعت میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تیسرا ہمیں کیا پتہ چلا؟ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا۔ صحابہ میں جیسے بعض ایسے صحابہ تھے جن سے کچھ خطائیں بھی ہو گئیں، تو اللہ نے ان کے لیے راستہ بتایا، بھائی توبہ کرو۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے کیسی توبہ قبول کی کہ قرآن کی آیتیں بنا کے اس قبولیت کو نازل کر دیا۔ اور پھر قرآن نے یہ بھی بتایا، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے؟ یعنی جیسے اللہ سزا دیتا ہے تو توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو دیکھیں ہم تو اس مقام پہ نہیں ہیں صحابہ کے جو والسابقون الاولون میں اپنے آپ کو لے کر آئیں کہ جو ہر موقع پہ نبی کے ساتھ تھے۔ ہم سے تو بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں اللہ نے ایک امید کی بات کی ہے۔ وہ امید کی بات یہی ہے کہ بھائی ہم سے اگر خطا ہوتی ہے تو ہم توبہ کر کے اللہ کو منا لیں۔ ایک بڑے بزرگ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں تلاش کیا تو مجھے 2 قسم کے لوگ نظر آئے، یعنی پورے قرآن میں 2 قسم کے لوگ نظر آئے۔ یا تو قرآن جب جنتی لوگوں کی بات کرتا ہے تو بہت اچھی علامتیں اہل جنت کی بیان کرتا ہے کہ وہ اس دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے پہلو رات کو بستروں سے جدا رہتے ہیں، تہجد میں کھڑے رہتے ہیں، اللہ کے خوف سے اللہ کو پکارتے ہیں، جنت کی امید پہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں۔ اتنی اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہیں کہ کہتے ہیں وہ ایسی صفات ہیں کہ ہمیں لگا کہ ہم اس میں سے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ شاید ہم برے لوگوں میں سے ہوں، تو اللہ نے جو برے لوگوں کا قرآن میں تذکرہ کیا وہ اتنے برے لوگ ہیں، جیسے کافروں کا اللہ تذکرہ کرتا ہے کہ مال روکتے ہیں، لا یحض علی طعام المسکین، خود تو مسکینوں کو کھانا کیا کھلاتے، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دیتے، اور پھر رشتہ داری توڑتے ہیں، معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور
بہت ساری جو برائیاں قرآن نے بیان کی تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بھائی ہم اتنے برے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ایسا لگا کہ اللہ نے ہم جیسے لوگوں کا تو قرآن میں تذکرہ نہیں کیا، تو پھر انہوں نے کہا یہ والی آیت ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہم جیسوں کا بھی قرآن میں تذکرہ کیا۔ وہ کیا ہے؟ آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو ملے جلے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھے بھی کر رہے ہوتے ہیں، برے بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت پہلے تو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی، وہ زیادہ تر تو اچھا ہی کر رہے تھے، وہ ایک ان سے غلطی ہوئی کہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ، لیکن ہم تو بہت کچھ اٹرم پٹرم کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت الٹے سیدھے کام بھی، بہت اچھے اچھے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن ایک ہمیں اس سے ایک اشارہ مل گیا کہ بھائی جیسے وہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے تو توبہ کر لی تو اللہ نے ان کو بھی مخلص صحابہ میں شامل کر لیا، تو ہم سے جتنے بھی برے کام ہو جائیں توبہ کر کے ہم اللہ کو منائیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر لے گا، کیونکہ قرآن نے کیا کہا؟ صلی اللہ یتوب علیہم، توبہ کرو گے تو اللہ سے امید ہے اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو امید کا مطلب میں نے بار بار بتایا یہاں یقین ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے گا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی ایک امید کی بات ہے۔ ایک اور علمی نکتے کی بات کیا پتہ چلتی ہے؟ صدقۃ تطہرہم، پتہ چلا اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے آپ توبہ کریں تو توبہ بھی کریں اور کچھ صدقہ بھی دیا کریں، صدقے سے اللہ کا غضب کم ہوتا ہے، صدقے سے اس گناہ کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے بھی ختم ہونے کا پورا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ اور اس میں ایک اور اہم نکتے کی بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 صحابہ کی جو توبہ قبول کی تو فوراً اعلان نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ مرجون لامر اللہ اما یعذبہم واما یتوب علیہم، کہ ان میں چند کو مہلت دی جا رہی ہے، اللہ فیصلہ کرے گا کہ عذاب دینا ہے یا توبہ قبول کرنی ہے، حالانکہ اللہ نے تو فیصلہ کرنا تھا توبہ ہی قبول ہی کرنی ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ اللہ قبول کرتا ہے، لیکن ان کو اناؤنس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس میں تربیت کا ایک عنصر ہے۔ تو اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی غلطی پر اگر وہ سوری کرتے ہیں تو ہمیشہ فوراً معاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں نے فوراً معاف کر دیا نا تو یہ دوبارہ یہ غلطی کرے گا، تو تھوڑا سا اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا آپ ناراض ہو سکتے ہیں، روٹ سکتے ہیں، تاکہ اس کی تربیت ہو۔ تو یہ تربیت کا بھی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگرچہ آپ کے دل میں یہ ہو کہ میں اس کو سزا نہیں دوں گا، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے، ماتحتوں کی تربیت کے لیے تھوڑا ناراض ہو جانا، روٹ جانا، تھوڑی سی سزا دے دینا، تاکہ ان کو ان کے دل میں اس برائی بیٹھ جائے کہ یہ بہت برا کام ہم نے کیا۔ اگر آپ کوئی غلطی کرے اور معافی مانگے فوراً معاف کر دیں تو ہو سکتا ہے اس کے دل میں اس غلطی کی برائی ختم ہو جائے، وہ سمجھے یہ تو ہلکا پھلکا کام ہے، جب کرو معافی مانگو تو معاف ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک اس سے سبق ملتا ہے۔ اور ایک اہم ترین سبق، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، منافقین نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے۔ بہت اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بعض کام بہت اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں لیکن اس کے پیچھے جذبہ اچھا نہیں ہوتا، مذہب کے نام پہ بھی تخریب کاری ہوتی۔ جیسے منافق سینما گھر بنا کے اسلام کے خلاف نہیں چل رہے تھے، مسجد بنا کے اسلام کی مخالفت کر رہے تھے۔ تو آج بھی ایسے لوگ آپ کو صفوں میں ملیں گے جو لیبل مذہب کا لگاتے ہیں، باتیں بڑی اچھی کر رہے ہوتے ہیں، کام ان کا تخریب کاری، فرقواریت پھیلانا، لالچ، ہوس، یہ سب چیزیں ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ مسجد بھی اسی نیت سے بنائی جاتی ہے، اسلام کا مقصد پیش نظر نہیں ہوتا، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا، دوسرے کو دبانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مسجد بنی ہوئی ہوتی ہے، نمازی آ رہے ہیں، فوراً اس کے تھوڑے سے فاصلے پر ہی ایک دوسری مسجد بنا دی جاتی ہے۔ بھائی یہاں ضرورت نہیں ہے دوسری مسجد بنانے کی، یا سارے نمازی یہاں آ رہے ہیں، محلے والوں کے لیے کافی ہے، اس سے خامخواہ میں نمازی کٹ جائیں گے بلا وجہ، یا تو ضرورت ہوتی تو ایک بات بھی ہے، تو خامخواہ میں بنا دی جاتی ہے۔ تو اب اس پہ پھر وہ کہتے ہیں مسجد، تو اس سے پتہ چلتا ہے بنانے والے کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر نیت نماز پڑھوانا ہوتی تو اس کے لیے محلے میں یہ مسجد کافی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ کوئی مسجد قریب میں بنا لے تو مسجد ضرار کہہ کے آپ اس کو گرا دیں، آپ کو شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 100% نہیں پتا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ یہاں تو اللہ نے بتا دیا کہ ایک تو منافق ویسے ہی کافر، اور بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں تو ضرار ہے، لیکن ہمیں چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں تو مسجد جب بن جائے گی گرائے تو نہیں جائے گا اس کو۔ لیکن ان آیتوں سے اتنا بہرحال ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ لیبل دین کا، مذہب کا لگایا جاتا ہے اور کام تخریب کاری ہوتا ہے۔ میں نے ایسا دیکھا، ایک دفعہ گلشن اقبال میں تھا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک جگہ ہے، لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگ فلیٹ سے نکلتے ہیں، مین گیٹ کی طرف جاتے ہیں، وہاں ایک صاحب نے کیا کیا، تھوڑا سا تمبو لگا کے مسجد بنا دی اور بلاک لا کے نا سیمنٹ کے کھڑے کر دی، اذان، مائک، نمازیں شروع ہو گئی وہاں پہ۔ محلے والوں کو اس قدر تکلیف ہو رہی، چلنا پھرنا دشوار،
لیکن وہ صاحب تقریریں کرتے تھے اللہ کا گھر ہے چندہ دو اور مسجد بنائی ہے ہم نے. تو مجھے یہ آیتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھو اس کا مقصد اگر اللہ کی رضا ہوتا نا تو یہ لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ نہ بنتا, لوگوں کے دروازوں کے سامنے مسجد نہ بناتا. اس کا مقصد ہے چندہ کرنا, مسجد ہوگی تو چندہ بہت آئے گا. تو بک رہی ہوتی ہیں آج بہت سے چندہ خور کیا کر رہے ہیں, مسجدیں خرید رہے ہیں, کیونکہ مسجد خریدیں گے 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں 15 لاکھ میں 5 کروڑ میں مسجد خریدی, اس کے بعد پھر ان کو پتا ہے کہ اب مسجد کے نام پہ چندہ, ایسے فراڈ ہو رہے ہیں. مسجد خریدی یا کروڑوں روپے لگا کے مسجد بنائی, اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ جب میں یہاں آؤں گا تو چندہ بھی ہوگا تو آدھا خود رکھوں گا آدھا مسجد پہ لگاؤں گا. تو یہ سارے کام اس دور میں بھی ہو رہے ہیں بھرپور طریقے سے, مدرسے کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں, یتیم خانوں کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھو کتنے سیاستدان ٹرسٹ بناتے ہیں بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے, ہوتا تو وہ ٹرسٹ ہے, سارے اس کے آداب اور اصول ٹرسٹ والے ہوتے ہیں, لیکن پیچھے نیت کیا ہوتی ہے, بلیک منی کو وائٹ کرنا. تو اس ساری بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں. تبھی قرآن نے منافقین کے اس عمل کو بڑے اہتمام سے بیان کیا. تو ہمیں اس میں ہوشیار رہنا چاہیے, صرف مسجد کا یا مدرسے کا لیبل نہیں دیکھنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنانے والا واقعی کیا مذہب کے ساتھ مخلص بھی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے چندوں کے لیے بنا دیا اس نے, یا بے روزگار ہو کہیں سے کھانے کا انتظام نہیں ہو رہا تو اس نیت سے بنا دیا. تو یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ کے تعاون کرنا چاہیے. صرف مسجد یا مدرسے کا لیبل دیکھتے ہی آپ چندے پھینکنا شروع کر دیں, یہ طریقہ مناسب نہیں.